چھیڑنے میں سرکار دی گل تو اس تو پہلے کہو سبحان اللہ، ذرا زور نہ کہو سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، پیارے کی آمد، سوہنے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، ذرا زور سے بولو۔ بیان کے بعد انشاءاللہ عشاء کی جماعت ادھر ہی ہوگی، امام دوست ادھر ہی جائے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 مرات ومن صلى علي صلاة 10 مرات صلى الله عليه 100 مرات ومن صلى علي صلاة 100 مرات كتب الله تعالى بين عينيه هذا بريء من النار والنفاق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے۔ آپ فرماتے کہ میرا جو امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانه وأتم برهانه وعز شرفه کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ کونین کے شہنشاہ دارین کے مالک و مولا رحمت للعالمین راحت للعاشقین سراج السالکین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، محفل سجان والیا تینوں مبارک، محفل سجان والیا تینوں مبارکاں، محفل جان والیا تینوں مبارکاں۔ کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ جو آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے اسلام میں جنہوں نے سارا اہتمام کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا، ان کو خوش قسمتی بھی ہے، مبارک بھی ہے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے اور ان کے رزق و مال و جان میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کا یہاں آ کر بیٹھنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا بات کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کلام کرنا، دیکھنا، یہاں تک کہ اشارہ کرنا، ہر چیز معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی تعریف میں پورا قرآن نازل فرما دیا. اگر کوئی شخص بنظر ایمانی اول سے آخر تک قرآن کی کوئی ایک آیت بھی پڑھ لے، چاہے وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہو، چاہے وہ آیت عقائد کے بارے میں ہو، چاہے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو، سابقہ امتوں کا ذکر ہو، چاہے جہنمیوں کا ذکر ہو، جنتیوں کا ذکر ہو، وہ تمام کی تمام آیتیں میرے مصطفیٰ کریم کی شان بیان کر دیں. میں مثال کے طور پر 2 سورتوں کی مثال دیتا ہوں آپ کو. قل هو اللہ احد، یہ سورت الحمدللہ ہمارے بچے کو تقریباً آتی ہے. تبت یدا ابی لہب، یہ سورت بھی تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہے. قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا، وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار فرمایا. قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر. اب پوری سورت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہی معلوم ہوتا کہ ہر جگہ اللہ اپنی بات فرما رہا ہے. میں ایک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، نہ میں کسی کی اولاد نہ میری کوئی اولاد، نہ ہی کوئی میرے برابر ہے. اس میں تو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، تو سرکار کی شان کہاں؟ تو صرف اس پوری سورت کے اندر ایک لفظ کل نے آ کر سرکار کی شان کو شامل فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ فرماتا کہ میں ایک ہوں، کسی کو فرمانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ تھی اے محبوب کلام تو ہمارا ہو لیکن زبان تمہاری. کل کہہ کے بھی اپنی بات لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. گویا رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی، مشیت الہی یہ تھی کہ اے محبوب ہمارے بارے میں دنیا کو تم بتاؤ، اللہ احد کے بارے میں تم بتاؤ، اور تمہاری شان دنیا کو ہم بیان کریں گے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. گویا اے محبوب لا الہ الا اللہ تم کہلوا دو، محمد رسول اللہ ہم کہلوا دیں. تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رب فرما رہا ہے اے محبوب تم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا اے لوگوں سن لو، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر ان کے دامن سے لپٹ کر ان کی دستگیری میں آ کر پھر اللہ کو مانے گا تو وہ بندہ مومن ہوگا. جو سرکار کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ عز و جل کی طرف آئے گا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کر لے گا، وہ بندہ کبھی بھی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. تو پوری سورت کے اندر کل کے لفظ میں آ کے محبوب کی شان کو شامل فرمایا. تبت یدا ابی لہب، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل ان کے اوپر عذاب فرمایا، اس کے بارے میں ذکر کیا، لیکن پھر بھی یہ سورت میرے نبی کی شان بیان کرتی ہے. ابو لہب بدبخت سرکار کی بارگاہ میں آیا اور بکواس کرتا ہے معاذ اللہ یا محمد تبن لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. معاذ اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی، دل ناظرین پر گرا گزری. ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا اے جبریل زمین پر جا میرے محبوب سے عرض کر اے محبوب اس بدبخت نے آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی بلکہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے. اب اس کا جواب بھی آپ نہیں بلکہ آپ کا رب دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر اپنے محبوب کی شان بتانے کے لیے قرآن کے اندر پوری سورت نازل فرما دی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ارے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو بھی گیا، اس کا مال نے اسے کوئی نفع نہیں دیا. ان قریب اس کو اور اس کی بیوی کو جس کے گلے میں کھجور کا پھندا ہوگا اپنے سر پر گٹھلیاں اٹھا کر لاتی ہے دہتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ کوئی بندہ میرے نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں ان کی پکڑ فرماتے ہوئے قرآن کے اندر پوری سورت نازل فرمائی.
تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ محبوب ایسے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے. کوئی اس کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے تو رب کو یہ منظور نہیں میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی جائے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے عام طور پہ کسی کا مکان خوبصورت ہو، اگر آپ مکان کی تعریف کرتے ہیں در حقیقت تو وہ صاحب مکان کی تعریف ہے. کسی بادشاہ کی سلطنت بہت زیادہ ہے، اس کے پاس پاور بہت زیادہ ہے، تو حقیقت میں اس فوج کی تعریف بادشاہ کی تعریف ہے. اسی لیے قرآن میں جہاں پر صحابہ کا ذکر آیا، جہاں پر جنت کا ذکر آیا، جنتی نعمتوں کا ذکر آیا، دوزخ کا ذکر آیا، کافروں کو عذاب کا ذکر آیا، یہ سب میرے محبوب کی شان. کیونکہ کافروں پر اگر عذاب ہو رہا ہے تو وہ میرے محبوب کی نافرمانی کرنے کے سلسلے میں ہو رہا ہے. اگر محبوب کی نافرمانی نہیں کرتے تو ان کو بھی جنت عطا کی جاتی. تو اس میں بھی میرے محبوب کی شان بیان کی جاتی. اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کس وقت نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور کس وقت ختم ہوتا ہے. پورے قرآن میں رب نے نہیں فرمایا، لیکن اتنا بتا دیا نماز پڑھو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات فرض کر دی، لیکن یہ نہیں بتایا قرآن کے اندر کہ کتنے مال پہ زکات فرض ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. اللہ نے بتا دیا کہ حج فرض ہے، لیکن اس کے ارکان کس طرح ہیں، کن کن ایام میں کیسے ادا کرنے، کہیں نہیں بتایا. روزے رکھو بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے روزے رکھنے ہیں اور روزہ کب ٹوٹے گا، کب روزہ فاسد ہوگا، کیسے روزہ صحیح ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن کے اندر میں نے تمام فرائض بتا دیے. اب کوئی بندہ پہچاننا چاہتا ہے کہ ان کی زکاتیں کتنی ہیں، تعدادیں کتنی ہیں، کب یہ ٹائم شروع اور کب ختم ہوتا ہے، تو وہ میرے مصطفیٰ کریم کے افعال کو دیکھ لے، میرے مصطفیٰ کے انداز کو دیکھ لے، میرے مصطفیٰ کے اقوال کو دیکھ لے. یہی تمام تمہارے لیے چلتی پھرتی تصویر، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے. میرے میٹھے اسلام میں ایک مسئلہ بتا دیجیے. کوئی بندہ نماز پڑھے، اللہ اکبر کرے، ہاتھ باندھے، لیکن سورہ فاتحہ کی جگہ اتحیات پڑھ لے. رکوع میں جائے اتحیات وہاں پڑھ لے یا فاتحہ پڑھ لے. سجدے میں جائے تو قل هو اللہ پڑھ لے، سجدے پورے کرے، رکعتیں پوری کرے، رکوع پورے کرے. کیا اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نماز اس طرح نہیں پڑھی جس طرح میرے محبوب نے پڑھی تھی. تو پتہ چلا نماز حقیقت میں میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے. اگر نماز صرف ایک ریکویسٹ ہوتی، ایک درخواست ہوتی، ایک عرضی ہوتی، ہم پنجابی ہیں، ہم پنجابی میں پڑھ لیتے ہماری نماز ہو جاتی. کوئی پشتو ہے تو پشتو میں پڑھ لیتا نماز ہو جاتی. کوئی انگریز ہے وہ انگریزی میں پڑھ لیتا نماز ہو جاتی. لیکن نہیں، نماز ہوتی ہے تو عربی زبان میں ہوتی ہے. کوئی نماز کے اندر اردو کا ایک لفظ بول دے اس کی نماز ٹوٹ جائے. کیوں؟ اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرے محبوب کی زبان ہے. اگرچہ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن تم میرے محبوب کی زبان سمجھتے ہوئے اس کو پڑھو. میں رب ہو کر تمہیں ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا. کیوں کہ پیاری تو ان کی ادائیں ہیں، پیاری تو ان کے طریقے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن اپنے محبوب کی شان بیان فرما دی. جو آیت میں نے تلاوت کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کا ترجمہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ ایک آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور میرے مصطفیٰ کی نعت بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اول ہے، سب سے پہلے، آخر ہے، سب سے آخر میں بھی ہے، ظاہر ہے، سب پہ ظاہر ہے، باطن ہے، سب سے پوشیدہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. لیکن اگر اسے سرکار کی ذات مراد لی جائے تو میرے مصطفیٰ کریم نبیوں میں سب سے اول، تمام مخلوقوں میں سب سے اول، اور نبیوں میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر ہے، سب پہ ظاہر ہے، سب پہ باطن ہے، اور اللہ کی عطا سے آپ ہر چیز جانتے ہیں. تو اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اول ہونا ثابت ہوا کہ آپ سب سے اول ہیں، سب سے پہلے ہیں. پھر قرآن میں ایک جگہ سرکار خود فرماتے ہیں وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا ہوں. مدارج النبوہ کے اندر ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا.
حجت اللہ البالغہ زرقانی شریف حدیث کی کتاب ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بڑے مشہور صحابی، بڑے مشہور حدیث، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سرکار بڑے دنوں سے میرے دل میں خیال آتا ہے، ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، لیکن میں اس لیے آپ سے نہیں پوچھتا کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ کی شان میں بے ادبی یا گستاخی ہو جائے اور میرا ایمان برباد ہو جائے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں سوال کروں؟ سرکار نے فرمایا سل اے جابر سوال کر، تیرا کیا سوال ہے؟ تو جابر بن عبداللہ دیکھیے کیا پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں سوال ہی آتا ہے، جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چند نہیں تھے، پرند نہیں تھے، زند نہیں تھے، حیوانات نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ سرکار کی بارگاہ میں سوال کر، سرکار نے نہیں فرمایا میں تو جواب نہیں دوں گا، سرکار نے فوراً فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی جی کا من نورہی، اے جابر سن لے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو پتا چلا زمین سے پہلے زمان سے پہلے، مکین سے پہلے مکان سے پہلے، یہاں سے پہلے وہاں سے پہلے، ذرے ذرے سے پہلے، قطرے قطرے سے پہلے، دریا دریا سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، چمن و چمنستان سے پہلے، گل و گلستان سے پہلے، بحر و بر سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، برگ و ثمر سے پہلے، تب سے پہلے، تب سے پہلے، آدم سے پہلے، شیش سے پہلے، ادریس سے پہلے، ہود سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، صالح سے پہلے، یعقوب سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، اسحاق سے پہلے، یوسف سے پہلے، یونس سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، ہر نبی سے پہلے، جبرائیل امین سے پہلے، میکائیل امین سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، اسرائیل سے پہلے، ہر نبی سے پہلے، ہر ولی سے پہلے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم عطائے کرم وجود و عدم قدوس و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی غنی و وسیع عتیق و علی ثنا کی زبا تمہارے لیے، امامت کل رسالت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں ہر چیز، یہاں تک کہ ہماری ایک ایک سانس آپ کے بدلے میں بنی، کیونکہ رب نے فرمایا لولا محمد لما اظہرت ربوبیت، اے محمد اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو ہر چیز سرکار کے صدقے میں بنی. اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لولا کا لما خلقت الارضین والسماوات، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. تو پتہ چلا زمین و آسمان میرے نبی کے صدقے میں بنی. تو زمین کے اندر جو کچھ ہے، آسمان کے اندر جو کچھ ہے، وہ سب میرے محبوب کا صدقہ کھا رہے ہیں. تو ہر چیز میرے محبوب کے صدقے میں. حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ابا جان اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نبی آپ کو بنایا. ہر کوئی جان مجھے یہ بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا نبی آخر الزمان افضل؟ آدم علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے. تیسری بار جب سوال کیا تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے بیٹے سن لے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے یا آدم لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا.
تو نبیوں کو نبوت ملی میرے سرکار کے صدقے میں ملی. ہر چیز جو کچھ بھی دنیا میں ہے سرکار کے صدقے میں ہے. تو سب سے پہلے بھی آپ ہیں, سب سے اولا بھی ایک ہے, سب سے اعلیٰ بھی آپ ہیں. تو ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور و وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینوں کے منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے ہے اس سچوں میں سچا ہمارا نبی, غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے قرآن میں جو بیان کی ہے, اعلیٰ حضرت نے ان آیات مبارکہ کو اپنے اشعار کی زبان میں بڑے ہی بہترین انداز میں اپنی ہدایت کے بخشش میں نقل کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. ارے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندائے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا, وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہر چیز برکتوں والی ہے, رحمت والی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے معراج کے سفر کو بیان فرما رہا ہے کہ محبوب کو سفر معراج کروایا گیا. تو اعلیٰ حضرت قصیدہ معراج کے اندر کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک سب اپنی لے میں یہ گھر انادل کے گا رہے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے, یہاں سے برکات آ رہے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے, ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے, عجب گڑی تھی جنم کے بچھڑے وصل و فرقت گلے ملے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سے ایا ہو معنی اول و آخر. مسجد اقصی میں سرکار نے نماز پڑھی, سب جانتے ہیں. ارکان کے پیچھے تمام نبیوں نے اقتدا کی, سرکار نے امامت کی. تو قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا وَأَخَذْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا معكم من الشاهدين. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے انبیاء کے گروہ مجھ سے وعدہ کرو, جب تم کو زمین میں بھیجوں گا تمہیں قرآن اور حکمت عطا فرما دوں گا, تب تمہارے پاس ایک تصدیق کرنے والا میرا نبی آئے گا, تم سب اس پر ایمان لے کر آنا, اس کی مدد کرنا. کیا تم سب اس بات پر گواہ بنتے ہو, مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ تو سب نبیوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہم تیرے نبی کی اطاعت کریں گے, ان پر ایمان لے کر آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا اے نبیوں تم گواہ بن جاؤ, تمہارے اس وعدے پر میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب جس زمانے میں آئے ہم سب جانتے ہیں, اس میں سرکار کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں تھا, کوئی نبی نہیں تھا. تو وہ سرکار کے لیے جو نبیوں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو پورا نہیں ہوا کہ کوئی نبی سرکار کے دور حیات میں نہیں تھا, اپنے وعدے کی تصدیق کرتا, سرکار کی اطاعت کرتا. تو اللہ نے اس وعدے کو سچا کرنے کے لیے مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کو جمع کیا. تو اعلیٰ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر ایا ہو معنی اول و آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت, اسے بھی ان خلعتوں کا حصہ جو وہاں پہ رحمت کے دام اٹھے تھے. تو اعلیٰ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے عاشق. میں صرف اسی ایک عاشق کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں رب فرماتا ہے اپنے محبوب کے چہرہ مبارک, زلف مبارک, دندان مبارک, جسم مبارک, چلنے پھرنے کے تذکرے کرتا ہے. کہیں رب طٰہٰ فرما رہا ہے, کہیں یاسین فرما رہا ہے, کہیں واللیل فرما رہا ہے, کہیں والشمس والضحیٰ فرما رہا ہے. جہاں محبوب رہتا ہے رب اس شہر کی قسمیں کھا رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد, اے محبوب مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم, اس لیے نہیں کہ یہاں پر کھجوریں بہت زیادہ ہیں, اس لیے نہیں
یہاں فراوانی بوجھ ہے، اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے محبوب تم یہاں پہ رہتے ہو، اس لیے میں مکے کی قسمیں کھا رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب جہاں ہو اللہ وہاں کے تذکرے فرمائے. محبوب چادر اوڑے تو رب فرمائے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. تو اعلیٰ حضرت ان آیتوں کو اپنے اشعار میں کس طرح بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، محبوب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم. آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا. میرے بیٹے اسلام بھی بڑے سے بڑے شاعر مرزا اسد اللہ غالب، داغ دہلوی، ڈاکٹر اقبال، جتنے بھی آئے ان سب کے پورے پورے دیوان کو اٹھا کے دیکھ لیجیے تو کہیں پر بھی ان تمام لوگوں کے کلام کے اندر پورے دیوان کے اندر زیادہ سے زیادہ اتنی تحقیق ملے گی 8 یا 9 شعر، وہ بھی ایسے جن میں زیادہ سے زیادہ 2 زبانیں استعمال کی گئی ہوں، ایک اردو فارسی یا اردو یا عربی، وہ بھی اپنے دنیاوی محبوبوں کے لیے لکھی گئی. اعلیٰ حضرت سرکار کے سچے سچے عاشق، آپ کے پاس کچھ بدبخت لوگ جلنے والے آئے، کہتے کہ تم اتنے ہی اپنے محبوب کے عاشق ہو، ثنا خان ہو، تو کوئی ایسی نعت لکھو، کوئی ایسا کلام لکھو جو مختلف زبانوں میں ہو. تو اعلیٰ حضرت نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 زبانوں میں پوری ایک نعت لکھ ڈالی. اس پوری نعت میں سرکار کا ذکر کیسے فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لم یأتی نذیرک فی نظری مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انا فی عطش و سخا کا عتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، البحر علا والموج تغا من بے کس طوفان ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا، یا شمس نظرتی الى لیلی چوبا طیبہ رسی ارزے بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، لکا بدر فی الوجہ الاکمل خط حالہ ماہ ظلف ابر اجل، تورے چندن چندن پرو کنڈل رحمت کی برن برسا جانا، یا قافلتی زیدی اجلک رحمے پر حسرت تشنا لبک، مورا جیرا لرجے درک درک تیبا سے ابھی نہ سنا جانا، القلب شجو والہم شجو دل زار چنا جہاں زیر چنو پت اپنی بپت میں کاسے کہوں، مورا کون ہے تیرے سوا جانا، لکا بدر فی الوجہ الاکمل خط حالہ ماہ ظلف ابر اجل، تورے چندن چندن پرو کنڈل رحمت کی برن برسا جانا، القلب فدا کا فزد حرکن یک شولہ دیگر پر زن عشقن، مورا تن مورا دن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا، بس خام آئے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. اعلیٰ حضرت کی اشاری کی ساری نعت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ان کا عکس ہے. صرف 2 شعر کی وضاحت کر کے اجازت چاہوں گا. لم یأتی نذیرک فی نظری عربی، مثلے تو نہ شد پیدا جانا فارسی، جگ راج کو تاج تورے سرسو سنسکرت ہے تجھ کو شہید و سرا جانا اردو. یہ 4 زبانیں ملا کر آپ نے ایک شعر لکھا، وہ ہر شعر کے اندر اعلیٰ نے 4 زبانیں مکس کی.
فرمایا کیا ہے؟ لم یاتی نذیرک فی نظر، یا رسول اللہ آپ جیسا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھے تو تب مثلے تو نشد پیدا جانا، ارے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی پیدا ہوگا تو کوئی دیکھے گا نا، آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ پورے زمانے کا جو بادشاہی کا تاج ہے وہ آپ کے سر پر ہے تجھ کو شہید دو سرا جانا، دو سرا یعنی دونوں عالم کے بادشاہ آپ ہی ہیں، لکا بدر فی الوجہ الاکمل، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح، لکا بدر فی الوجہ الاکمل، 14ویں رات کا چاند ہونا اس کے ارد کی روشنی پھیلی ہوتی ہے، اس کو ہم حالا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ حالا۔ تو سرکار کا چہرے مبارک پر داڑھی تھی، آپ کا خط مبارک تھا، تو اللہ فرماتے ہیں لکا بدر فی الوجہ الاکمل، خط حالہ مہ زلف ابر اجل، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کی طرح ہے اور آپ کی داڑھی مبارک اس چاند کے ارد گرد حالے کی طرح ہے، زلف ابر اجل، آپ کی زلف بادل ہوتا ہے نا جو برس نہ رہا ہو، ہلکی ہلکی بجلیاں چمک رہی ہوتی ہیں، ہلکی ہلکی بجلیاں کڑ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کی زلف مبارک ابر اجل کی طرح ہے، خط حالہ ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندن پرو کنڈل، آپ کے ماتھے مبارک پر زلفیں ہیں، ان میں کنڈل پڑے ہوئے ہیں، ایسے کنڈل کہ برسات ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے، تو یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت کی برن برسا جانا، ہم پر بھی رحمت کی بارش فرما جائیے۔ اور آخری شعر میں فرماتے ہیں بس خامہ خام نواء رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، کیوں؟ کچھ لوگ میرے پاس آئے مجھے تانا دیا، تو یا رسول اللہ میں نے ان کو جواب دینے کے لیے لکھا، اپنے شوق سے اپنی مرضی سے نہیں لکھا، اگر میں اپنی محبت کے ساتھ اپنے شوق کے ساتھ آپ کی تعریف کرنا چاہتا تو یہ 4 زبانیں تو کیا میں 100 زبانوں میں آپ کی تعریف کرتا۔ بس خامہ خام نواء رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ آخری بات، قرآن پاک میں 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کی پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرہ مبارک کی تعریف کی ہے، کس طرح؟ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف دیکھا نا ہم نے اردو کا، یوں ٹیڑھا ڈنڈی ہوتی ہے اس کی، تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح کاف کی ڈنڈی ہوتی ہے نا، سرکار کی زلفیں کاف کی طرح ہے، ہا گول ہا 2 چشمی اس میں لائن ہوتی ہے، تو کاف گیسو ہا دہن آپ کا منہ مبارک اس ہا کی طرح ہے، کاف گیسو ہا دہن چھوٹی یہ یا ابرو، یہ ابرو یا کی طرح ہے، یا ابرو آنکھیں عین اور صاد، عین صاد، جیسے عین کا منہ اور صاد ہوتا ہے نا، تو آپ کی آنکھیں مبارک عین اور صاد کی طرح ہے، تو کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ تو میرے میٹھے اسلامی ایسا پیارا محبوب، ایسا سونا محبوب کہ جس کے ذکر کے اندر پورا قرآن رب نے بھر دیا، الف لام کے الف سے لے کے الحمد کے الف کے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن میرے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، تو جس محبوب کی قسم رب قرآن میں کھائے، کوئی بندہ یہ بول دے کہ اس محبوب کا نماز میں ذکر آ جائے، نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، اس کے بدلے میں کسی گدھے کا کسی خچر کا خیال ہے تو نماز نہ ٹوٹے، کوئی بندہ یہ بول دے میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں یہ کہتا ہوں ابھی ربیع النشر چل رہا ہے، ابھی ربیع النشر آیا نہیں تھا، شاید آپ کو علم نہ ہو، کچھ لوگوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا جس میں معاذ اللہ یہ لکھا تھا کہ سرکار کا جشن ولادت منانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام کام ہے، اور اس کام کو اللہ خود فرما رہا ہے، انبیاء میں ذکر کر رہا ہے، میرے محبوب خود اپنا ذکر ولادت مناتے ہیں، سرکار کے صحابہ مناتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میلاد شریف کے ذکر کے اوپر کوئی بندہ 1 درہم یعنی ہماری زبان میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، وَكَانَ مَعِيَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، وہ بندہ قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھی ہوگا، 1 روپیہ خرچ کرنے والا جو اتنا انتظام کرے۔ حضرت عمر فاروق سرکار کے خلیفہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ سرکار کی جشن میلاد کے اوپر تھوڑا سا خرچ کر دے، ذکر میلاد کرے، فقط احیاء الاسلام، گویا اس بندے نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنور وہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت پر کوئی بندہ 1 روپیہ نہیں 1 درہم خرچ کرے، فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ، گویا وہ بندہ ایسے ہے جیسے ہمارے ساتھ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں شریک ہوا ہو۔
حضرت علی اور مرتضی شیر خدا وہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد جو بندہ ایک درہم خرچ کرے تو اس وقت مرے گا جب مرے گا تو ایمان کی حالت میں مرے گا، وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہو جائے گا۔ نعمت کبریٰ کتاب میں موجود ہے۔ تو سرکار خود اپنا جشن میلاد منا رہے ہیں، سرکار کے صحابہ منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر انبیاء میں فرما رہا ہے، تو میلاد کہتے کس کو ہے؟ تو اس کو سرکار نے منایا، سرکار کے صحابہ نے منایا، تو کوئی نیا کام نہیں بلکہ شروع سے چلتا ہوا رہا ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کل 14 فروری گئی، میڈیا کے اندر، اخباروں کے اندر، ہر طرف لوگوں نے ویلنٹائنس ڈے منایا، یہودیوں کا طریقہ منایا، یہودیوں کے کام کو اپنے اندر رائج کیا مسلمانوں نے، اور ہمارے میڈیا نے پروموٹ کیا۔ کل کسی نے بھی کوئی پمفلٹ نہیں شائع کیا، کسی نے کوئی میسج نہیں کیا اس طرح کا، ان لوگوں نے کوئی تنظیم کوئی تحریک نہیں چلائی۔ ان کو اگر جلن ہے تو صرف سرکار کی شان سے جلن ہے۔ کیوں؟ سرکار کی شان سے جلن صرف اس کو ہوگی جو شیطان کا چیلا ہوگا، کہ سرکار کی جشن ولادت پر شیطان چیخا تھا، چلایا تھا، 40 دن تک روتا رہا کہ آج محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں، اللہ کی رحمت مسلمانوں پہ برسے گی، اب لوگ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو میرے میٹھے اسلام الحمدللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا جو مسلک ہے پکا سچا ہے، قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ہمیں کسی کی باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنے جاننے والوں سے، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان لوگوں کے پاس جا کے ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایسی ہی بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، ایسی پیاری باتیں سرکار کی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو بعد از نماز مغرب جامع مسجد سجدہ میں ہونے والے گوکی کے اندر اجتماع میں آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو لے کر آئیں، انشاءاللہ ایسے ہی سرکار کی محبت اور جذبے کی باتیں اپنے اندر پیدا ہوں گی۔ آخری بات، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں، بنا کے آپ کو گویا خالق یہ پیار سے بولا، بنا کے آپ کو گویا خالق یہ پیار سے بولا، میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی وسلم۔ ساتھ اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صبادر مصطفیٰ پہ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، نبی دے قدماں سر جھکا کے، نبی دے قدماں سر جھکا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، تو لے کے پوسا چالیاں دا، تو لے کے پوسا او چالیاں دا، او چالیاں کلمہ والیاں دا، او چالیاں کلمہ والیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، لیا مدینے تا سب نے رستا، لیا مدینے تا سب نے رستا، میں تیرے گیا ترستا، میں تیرے گیا ترستا، تو جا کے حضرت نو دست بستا، تو جا کے حضرت نو دست بستا، کبھی درود و
مصطفیٰ پہ جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدماں سر جھکا کے، نبی دے قدماں سر جھکا کے کہیں درود و سلام میرا، سلام میرا۔ تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیے، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیے۔